اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح لمعہ کتاب الطہارہ درس نمبر 58 درس نمبر 59 احکام میت۔ ویجب ویستحب فتق قمیصہ من الوارث۔ جب ایک انسان مر جائے تو اس کے قمیص کو پھاڑنا چاہیے، چونکہ اس کے ہاتھ تو اس طرح سکڑ جاتے ہیں، تو اس کے قمیص کو پھاڑ دے یا آستینوں کو پھاڑ کے اس کے پیروں کی طرف نکال دے، پیر کی جانب سے آگے نکلے، سر کی جانب اوپر نہ نکالے، پیر کی جانب سے ادھر اترتے ہوئے پیر سے آگے نکالے، کیونکہ ممکن ہے اس میں کوئی نجاست لگی ہو تو اوپر سر کی جانب لے جانا یہ میت کے لیے توہین کا باعث بنتا ہے۔ اما اس کے قمیص کو پھاڑنے کے لیے یعنی کاٹنے کے لیے اس کے وارث کی اجازت ضروری ہے، بیٹا بیٹی جو بھی ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، تو ان سے پوچھ کے پھاڑے، چونکہ یہ ضائع کریں نا قمیص کو۔ وَيُسْتَحَبُّ مستحب ہے فَتْقُ قَمِيصِهِ میت کے قمیص کو جو جسم پر پہنا ہوا ہے اس کو کاٹ دینا، پھاڑ دینا، من الوارث یا خود وارث اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دے، او من من یا اس شخص کی طرف سے یہ کام انجام پائے، یأذن الوارث لہ وارث اس من کو اجازت دیتا ہے۔ خلاصہ یا وارث خود یہ کام کرے یا کسی اور کو اجازت دے کہ وہ یہ کام کرے۔ خوب یہ تو پھاڑ دیا، اب نکالنا کیسا ہے؟ وَنَزْعُ الْقَمِيصِ مِن تَحْتِ الْمَيِّتِ اور قمیص کو اتاریں میت کے پیروں کی جانب سے، پوچھ کی جانب سے، سر کے اوپر سے نہ گزاریں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْقَمِيصَ مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ چونکہ اس میت کی قمیص میں نجاست کا گمان ہوتا ہے، بیچارہ کئی مہینہ مریض رہا ہے تو اس کا نجس ہونے کا احتمال قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کے سر کی جانب سے نہ نکلے۔ اور یہ بھی جائز ہے قمیص کو نہ پھاڑے، قمیص شلوار پہنا رہے اور غسل اسی کے اوپر سے دے دے۔ وَيَجُوزُ غُسْلُ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ جائز ہے میت کو غسل دینا اسی قمیص کے اوپر سے، بل هو افضل عند الاکثر بلکہ میت کو قمیص اتارے بغیر اسی قمیص میں رکھ کر غسل دینا اکثر فقہاء کے نزدیک بہتر ہے۔ تو پھر یہ قمیص جب میت کے جسم پر تو نجس ہو جائے گا اور کپڑا نچوڑے بغیر پاک نہیں ہوتا ہے، کہ یہاں معاف ہے۔ وَيَطْهُرُ الْقَمِيصُ یہ قمیص جو جسم پہ رکھ کے ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو یہ قمیص پاک ہوگی بِطُہْرِ الْمَيِّتِ میت کے پاک ہونے سے۔ جب میت کو 3 غسل دے دیں گے تو میت بھی پاک، میت کے پہنے ہوئے قمیص شلوار بھی پاک، من غیر عصر نچوڑے بغیر، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما اگر قمیص کو اتارے تو اس کے شرمگاہ کو اسی قمیص کے ذریعے سے ڈھانپ لے یا کوئی اور کپڑے کے ذریعے سے ڈھانپ لے۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ نَزْعِ الْقَمِيصِ قمیص کو میت کے جسم سے الگ کرنے کے فرض پر
تستر عورت المیت وجوباً، چھپایا جائے گا میت کے شرمگاہ کو واجبی طور پر، بالقمیص، اسی قمیص کے ذریعے، او بخرقتن، یا کسی اور کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعے، یا اس جگہ پر قمیص کو رکھو، اس کو ساتھ ساتھ دھو لو، یا کوئی اور کپڑے کا ٹکڑا رکھ لو اس کے ذریعے سے، تاکہ شرمگاہ غسل دینے والے کو، پلٹانے والے کو، ان کو نظر نہ آئے۔ وَہُوَ، ہوا کی ضمیر جاتی ہے ستر کی طرف، ستر عورت، میت کے شرمگاہ کو چھپا کے رکھنا، امکن للغسل، یعنی اسہل للغسل، اس کو غسل دینے، اس کے غسل کو آسان بناتا ہے، آسان ایسے بناتا ہے کہ آرام سے آپ دیکھ کے اس کو دھو سکتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو تو اوپر چھت کو دیکھنا پڑے، یوں کرنا پڑے گا، دیکھ تو نہیں تو آرام ہے شرمگاہ کو، شرمگاہ پر کپڑا نہ ہو تو آپ کو یا ادھر دیکھنا پڑے گا، یا ادھر دیکھنا پڑے گا، یا چھت کو دیکھنا پڑے گا۔ حرام ہے نا، سب کے لیے حرام ہے، ہاں فقط میاں بیوی کے لیے حرام نہیں ہے، باقی ماں باپ بیٹا بیٹی بہن سب کے لیے حرام ہے۔ خوب، الا ان یکون الغاسل غیر مبصر، مگر غسل دینے والا نابینا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، ٹھیک ہے، اس ننگے کر کے غسل کر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اندھا نہیں ہے، ماہر ہے اور مطمئن ہے کہ میں چھت کو دیکھ کے پورے جسم کو دھو سکتا ہوں، او واثقا من نفسہ، یا غسل دینے والے کو اپنے آپ پر اعتبار ہے، بکف البصر، کہ اپنی نظروں کو روک کے رکھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے میں بالکل اپنے دیکھے بغیر پورے میت کو غسل دے دوں گا، تو پھر بھی چھپانا واجب نہیں ہے، اس وقت مستحب ہے، چھپانا واجب نہیں ہے۔ فَيُسْتَحَبُّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ اسْتِظْهَارًا، یعنی احتیاطاً، تو اس صورت میں میت کے شرمگاہ کو چھپانا مستحب ہے احتیاط کے طور پر۔ یہاں تک بات ہو گئی تمام۔ اگلا مستحب، اور کیا مستحب ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ عَلَى سَاجَةٍ عَلَى تَخْتَةٍ، اردو بھی ملا دو، جیسے اردو میں لوگ انگلش ملاتے ہیں، آپ عربی میں اردو ملاؤ۔ مستحب ہے میت کو ایک لکڑی کے تختے پر رکھ کر غسل دینا، زمین پر مت رکھو، لوہے پر مت رکھو، پتھر پر نہ رکھو، تختے پر، لکڑی کے تختے پر۔ ساجہ کیا ہے؟ وَهِيَ لَوْحٌ مِّن خَشَبٍ مخصوص، ساجہ ایک ساج نامی کوئی درخت ہے ہندوستان میں، تو پرانے زمانے میں یہ ایران عراق والے، عرب والے ہندوستان سے وہ کئی تختیاں منگوا کے رکھتے تھے مختلف محلوں میں، تاکہ اگر کوئی فوت ہو جائے اس تختی پہ رکھ کے وہ غسل دے۔ وہ تختی مضبوط لکڑی کا، ایک پختہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا، اس لیے وہاں سے منگواتے تھے۔ خشب مخصوص، ہر لکڑی کے نہیں، ایک خاص قسم کے درخت ہوتا ہے، جیسے آپ کے سندھ میں ٹالی کا درخت مشہور ہے نا، لکڑی، ٹالی کی لکڑی جو ہے، تو ایسے کوئی تختی تھے، تو لکڑی کے تختی کے اوپر ایک لمبا سا تخت بنا کے اس کے اوپر رکھو، پھر اس کو غسل دے دو۔ تو مقصد کیا ہے؟ والمراد، لکڑی کے تختی پر غسل دینے کا مقصد یہ ہے کہ وضع المیت علی ساجۃ، میت کو اس لکڑی کے تختی پر رکھنا ہے، او علی غیر ساجۃ، یا لکڑی کے تختی کے علاوہ کسی اور صاف جگہ پہ رکھنا ہے، مما یؤدی فائدۃ الساجہ، کہ وہ اس تختی کا فائدہ دے۔ ادھر دیکھو، اصل مقصد اس میت کے بدن کو مٹی اور کیچڑ لگنے سے بچانا ہے۔ زمین پر غسل لوگوں تو زمین پر تو مٹی ہے، پرانے زمانے میں سیمنٹ کہاں تھے، اس لیے یا تختی پر رکھو یا کسی پتھر پر رکھو، تاکہ اس کا جسم صاف ستھرا رہے، جو تختی کا فائدہ دے۔
کیوں اس تختی پہ رکھ کے غسل دینا ہے؟ حفظا لجسد المیت من التلطخ بالتراب یا بالطین، میت کے بدن کو بچانے کے لیے مٹی اور کیچڑ لگنے سے۔ اگر زمین پر مٹی پر رکھ کے غسل دے گا تو وہ گن ہو جائے گا، مٹی وہ زمین کیچڑ بن جائے گی اور پورے میت کے جسم پہ کیچڑ لگ جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یا کوئی لکڑی کی تختی پہ رکھو یا کوئی چند پتھر کے جو ڈلے ہیں وہ رکھ کے اس کے اوپر رکھو۔ آج کل تو غسل خانوں میں جو میت کے غسل خانے بنے ہوئے سیمنٹ کے، اس پہ رکھتے ہیں۔ یہ ختم ہو گیا۔ وَلْيَكُنِ الْغُسْلُ عَلَى وَلْيَكُنِ الْمَيِّتُ عَلَى مُرْتَفِعٍ، میت ایک بلند جگہ پہ رکھنا چاہیے، زمین سے تھوڑا بلند ہو۔ وَمَكَانُ الرِّجْلَيْنِ مُنْحَدِرًا، اور وہ بلند جگہ بھی تھوڑا سا شیپ والا ہو، سر کے جانب اوپر پیر کے جانب نیچے، تاکہ سر سے پانی ڈال کر پیر سے نکل جائے گا۔ مساوی پلین نہ ہو، سر کا حصہ تھوڑا اوپر پیر کا حصہ تھوڑا نیچے ہو۔ تختی بنائے تو تختی کو بھی ایسا بناؤ، اور یا رکھنا ہے تو اس کو ایسا رکھو، تھوڑا سا 2 انچ نیچے رکھو سر کی جانب، اس کے اوپر تختی رکھو اور پیر کی جانب زمین پر رکھو، تو اس کے اوپر رکھے تو پانی نہیں گزر جائے گا۔ مستقبل القبلہ، اور قبلے کی جانب رخ کر کے غسل دیتے وقت اس کو قبلہ رخ کر کے بٹھائیں، یعنی وہیں جو احتضار کے وقت بٹھاتے ہیں نا، اس طرح لٹائیں اس کو۔ وفی الدروس، کتاب دروس میں شہید اول نے کہا ہے یجب الاستقبال بالمیت، میت کو قبلہ رخ بٹھانا واجب ہے، یہاں تو کہا مستحب ہے، ادھر کہا واجب ہے۔ وَمَالَ إِلَى وُجُوبِ الْإِسْتِقْبَالِ فِي الذِّكْرَى، اور مصنف مائل ہوا ہے، قطعی فتویٰ نہیں دیا ہے، مائل ہوا ہے کہ میت کو قبلہ رخ بٹھانا واجب ہونے کی طرف کتاب ذکرہ میں۔ وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِسْتِقْبَالِ فِي الْبَيَانِ، اور مصنف نے قریب شمار کیا ہے قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے غسل دیتے وقت کتاب بیان میں۔ کتاب بیان میں کہا کہ نہیں، میت کو جس طرح بٹھاؤ بٹھاؤ، قبلہ رخ بٹھانا واجب نہیں ہے، صراحتاً فتویٰ دیا ہے۔ اب جو لوگ عقیدہ رکھتے کہ مراجع اعظام مجتہدین کرام امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان سے پوچھ کر توضیح لکھتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، ادھر دیکھ کتاب بیان میں امام نے کیا فرمایا ہوگا، واجب نہیں کہ فتویٰ دے دو، یہی ہوگا نا۔ کتاب ذکرہ میں کیا فتویٰ دیا، کیا حکم دیا، تو قطعی فتویٰ مت دو، تھوڑا سا مائل ہو جاؤ اس کی طرف، اور کتاب علم میں مستحب، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ مجتہد اپنی ذاتی صلاحیت کے بنا پر آیات روایات کو سمجھ کے فتویٰ دیتا ہے، کبھی اس کا فتویٰ مطابق واقع نکل آتا ہے، کبھی اس کا فتویٰ مخالف حکم خدا نکل آتا ہے، لیکن وہ مجتہد اگر محنت کی ہو تو قیامت کے دن مخالف فتویٰ پر اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش لگائی حکم خدا حاصل کرنے پر، لیکن اس سے آگے نہیں جا سکا۔ امام سے پوچھ کے دیتا ہے، امام اس کے فتویٰ کو درست کرتے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ خوب، یہ بات ختم۔ وَيُسْتَحَبُّ آیت اللہ جنید، پریشان نہیں ہو، آپ خود مجتہد بنے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی مشورہ وشورے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَسْلِيسُ الْغَسْلَاتِ، میت کو جو 3 غسل دیا جاتا ہے وہ تینوں غسل 3 دفعہ دے دے، آب سدر سے 3 دفعہ، آب کافور سے 3 دفعہ، آب خالص سے بھی 3 دفعہ، ٹھیک ہے نہیں، تو 9 دفعہ ہو جائے گا۔ یہ مستحب ہے،
ایک دفعہ واجب، باقی 2 دفعہ مستحب ہے۔ بِأَن يَغْسِلَ الْغَاسِلُ، غسل دینے والا دھوئے گا، کل عضو من الاعضاء الثلاثہ، میت کے 3 اعضاء میں سے ہر ایک کو، ثلاثاً ثلاثاً، 3 بار دھوئے گا۔ سر کو 3 بار دھوئے گا، دائیں طرف 3 بار، بائیں طرف 3 بار۔ فی کل غسلۃ، فی کل غسلۃ، ہر غسل میں، غسل کافور میں 3 بار، غسل صدر میں 3 بار، غسل آب قراح میں یا قراح میں 3 بار۔ اور کیا مستحب ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ یدی المیت، یدی المیت، میت کے دونوں ہاتھوں کو، الی نصف الذراع، بازو کے آدھے تک، یہ ہے ذراع، یہاں سے لے کر یہاں تک کو ذراع کہا جاتا ہے، ادھر آدھا یہ ہے۔ میت کے دونوں ہاتھوں کو ادھر سے نیچے تک 3 بار دھوئے ہر غسل سے پہلے۔ آب صدر سے پہلے میت کے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دونوں کو، پھر آب صدر کا غسل شروع کرے۔ آب کافور سے پہلے بھی 3 بار میت کے ہاتھوں کو ادھر تک دھوئیں، اس کے بعد آب کافور کا غسل دے۔ آب قراح کے صاف پانی سے غسل دینے سے پہلے بھی یہی کام کرے۔ خوب، مع کل غسلۃ، ہر غسل میں، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْغَاسِلِ، اسی طرح مستحب غسل دینے والا شخص، دول یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، مع کل غسلۃ، ہر غسل دینے سے پہلے، الی المرفقین تک دھوئے۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کو غسل، تینوں غسل سے پہلے، آب صدر سے دیتے وقت اس سے پہلے 3 بار دھوئے، آب کافور سے پہلے بھی 3 بار دھوئے، آب خالص میں کوہنیوں سے نیچے، یہاں سے نیچے 3 بار دھوئے دونوں ہاتھوں کو، الی المرفقین، یہ ختم۔ وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُ بَطْنِ الْمَيِّتِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، آب صدر کے غسل دیتے وقت اور آب کافور کے غسل دیتے وقت، ان 2 غسلوں میں میت کے پیٹ کو تھوڑا دبائیں تاکہ گن کچرا ہو تو نکل جائے۔ کب دبائیں؟ پہلے، قبلہما، یعنی ان دونوں غسلوں سے پہلے دبائیں، قبلہما، کیوں؟ تحفظاً من خروج شیء بعد الغسل، پس آب صدر اور آب کافور کے غسل دینے سے پہلے اس کے میت کے بدن کو، پیٹ کو تھوڑا زور سے دبائیں تاکہ اگر اندر کوئی چیز ہو تو وہ نکل جائے۔ کیوں دبانا مستحب ہے؟ تحفظاً من خروج شیء، تاکہ کوئی خون، کوئی پاخانہ وغیرہ نہ نکلے، بعد الغسل، غسل ختم ہونے کے بعد۔ بھائی بعد الغسل کیوں نکلے گا؟ چونکہ قوہ ماسکہ، جو ان کو روکنے کی طاقت ہے، وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب تک انسان زندہ ہے، اس کو دباتا ہے، اس کو دباتا ہے، میں یہ کروں گا، میں کیس کروں گا، مرنے کے بعد ایک چونٹی کو خود سے نہیں ہٹا سکتا۔ لعدم القوة الماسکہ، چونکہ میت کے پاس پیٹ میں موجود گن کچرے کو روکنے کی قوت، ماسک مانے روکنا، پکڑنا، اس کو روکنے کی قوت نہیں ہے۔ الا اگر وہ میت ایک خاتون ہو، ایک عورت ہو جس کے پیٹ میں بچہ ہی مر گیا ہے، خاتون بھی مر گئی ہے، اس کے پیٹ والا بچہ بھی مر گیا ہے پیٹ کے اندر، تو اس کو نہیں دبانا چاہیے، اس کو جلدی غسل دے کر دفنا دو۔ بیٹا امریکہ سے آئے گا، بیٹی لندن سے آئے گا، دفع کرو اس بیٹے اور بیٹی کو۔ ابھی کیا کرتے ہیں، مرنے کے بعد مہینہ ادھر ایدی سینٹر میں پھینک کے رکھتا ہے،
وہ جلدی دفن کر، فون کر کے بیٹے سے اجازت لے لو، ختم ہو گیا۔ الا الحاملہ، مگر حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، التی، وہ حاملہ عورت، مات ولدھا، جس کا بچہ بھی مر گیا ہے، خود بھی مر گئی ہے، پیٹ والا بچہ مر گیا ہے۔ اما اگر خود مر جائے، پیٹ کا بچہ زندہ ہو، تو اس کے پیٹ کو پھاڑ کے بچے کو جلدی نکالنا چاہیے تاکہ وہ بچہ مر نہ جائے۔ خوب، فَإِنَّ الْحَامِلَ لَا تُمْسَحُ، بے شک حاملہ، اس جیسی حاملہ عورت اگر مر جائے تو اس کے پیٹ کو مسح نہیں کیا جائے گا، اس کے پیٹ کو دبایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ حذراً، بچنے کے لیے، من الاجحاظ، بچہ سقط ہونے سے بچنے کے لیے، بچہ باہر نکلنا ہے وہیں رہے ماں کے پیٹ میں۔ اور کیا مستحب ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ تَنْشِيفُ الْمَيِّتِ بعد الفراغ من الغسل، تینوں غسل سے جب فارغ ہو جائے تو میت کو ایک پاک کپڑے سے صاف خشک کرے، بدن کو خشک کرے۔ بثوب، کیوں؟ صونا للکفن من البلل، تاکہ اس کے کفن پہ تری نہ لگے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے، اس لیے میت کے بدن کو خشک کر کے کفن پہنانا چاہیے۔ پہلے کسی کپڑے سے خشک کریں، اس کے بعد کفن پہنائے۔ اور مستحب کیا ہے؟ میت کے غسل کے پانی کو گٹر میں نہ پھینکے، بلکہ اس کے لیے ایک زمین میں گڑھا کھودے، ادھر پھینکے۔ اسی طرح سے ہم جو یہاں پر مدارس، جو شہری مدارس میں وضو کرتے ہیں، ہمارا کام بھی پورا مکروہ ہوتا ہے۔ وضو، غسل کا پانی بھی گٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ ابھی ہمارا وضو کے پانی کہاں جاتا ہے؟ ڈائریکٹ، چارہ نہیں ہے، مجبور ہے نا۔ اب ہم جائے ادھر کسی روڈ پہ وضو کرے، چلو وضو کرنا تو ممکن، لوٹا لے کر ادھر روڈ پہ، روڈ تو نجیس ہے کراچی میں، گٹر کے پانی ابلتے ہیں۔ ہاں، نہر میں جاتا ہے تاکہ بعد والے شہر اس پانی کو پیے۔ پیے گے بھی نا، یہ پنجاب کے سارے غسل کے پانی آپ لوگ پیتے ہیں۔ لے دریائے، ہاں نہیں، بہت سے دریائی پانی پیتے ہیں۔ وہ آپ کے ہوگے جہاں پر نلکا ہے، خلاصہ کراچی والے سب وہیں ان کے دھلے شدے کے پانی پیتے ادھر۔ خوب، وَتَنْشِيفُهُ بعد الفراغ من الغسل بثوب، ایک کپڑے سے خشک کرے، صونا للکفن من البلل، تاکہ کفن تری سے محفوظ رہے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِرْسَالُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْكَنِيفِ، کنیف کہتے ہیں گٹر کا پانی، کچرا، نجاست کا پانی، کہتے ہیں مستحب ہے پانی، غسل کے پانی کو چھوڑنا اس گٹر کے علاوہ، نجاست جانے والے نلکے کے علاوہ کسی اور جگہ پر چھوڑ دے۔ کون سا کنیف؟ المعد للنجاسہ، جیسے باتھ روم کے لیے وہ بنا ہوا ہے، کوئی کنواں بنا ہوا ہے، باتھ روم کا پانی جاتا ہے، اس میں میت کا غسل پانی مت چھوڑے۔ کھیت میں کوئی غسل دے دے، کھیت میں گڑھا کھودے، ادھر پھینک دے، ختم۔ ہر روز تو نہیں مرتے نا گاؤں میں، سال 5 سال 6 سال میں ایک مرتا ہے۔ والافضل، بہتر یہ ہے کہ ان یجعل ماء الغسل، میت کے غسل کے پانی کو ڈالا جائے، فی حفیرۃ خاصۃ بماء الغسل، ایک مخصوص گڑھا کھودے فقط اسی غسل، میت کے غسل کے پانی ڈالنے کے لیے، اس میں ڈالے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ رُكُوبِ الْمَيِّتِ، میت پر سوار ہونا چھوڑ دے۔ مگر میت پر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے سے مراد بیٹھنا نہیں ہے،
میت کو دونوں پیر کے غسل دینے والا میت کو اپنے دونوں پیر کے بیچ میں ڈالنا، ایک پیر دائیں طرف ایک پیر بائیں طرف، ادھر سر کو دھوتے وقت یوں دھوئے، یہ مکروہ ہے۔ میت کے پاس پہلو کی طرف یا اس پہلو کی طرف جا کے دھو لو، دونوں پیروں کے بیچ میں مت رکھو۔ ترک رکوع مانا یہ ہے، ایسا نہ کرو۔ بِأَن يَجْعَلَ الْمَيِّتَ الْغَاسِلُ، رکوع کا مانا یہ ہے غسل دینے والا میت کو قرار دے بین رجلیہ، اپنے دونوں پیر کے درمیان، یوں دیکھو ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، یوں بیٹھے، اس طرح نہ کرے۔ وَيُسْتَحَبُّ، ہاں وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ إِقْعَادِ الْمَيِّتِ، میت کو یوں نہ بٹھائے جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، اس طرح نہ بٹھائے، اس کو لٹا دے پوری سیدھی طرح۔ وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُ قَلَمِ ظُفْرِهِ، میت کے ناخن کاٹنا بھی چھوڑنا مستحب، ناخن نہ کاٹے۔ وَتَرْكُ تَرْجِيلِ شَعْرِهِ، میت کے بالوں کو کنگھی بھی کرنا چھوڑ دے۔ ترجیل کا معنی کیا ہے؟ وہ تسریح الشعر، وہ ہے کنگھی کرنا۔ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی میت کے ناخن کاٹے یا اس کے سر کے بالوں کو کنگھی کرے اور اس کی وجہ سے ناخن جدا ہو جائے، بال جدا ہو جائے، دُفِنَ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَظُفْرِ الْمَيِّتِ، اس کے جو بال گرے ہیں، اس کے جو ناخن الگ ہوئے ہیں، اس کو دفن کیا جائے گا مع المیت وجوباً، واجب ہے اس کے جدا شدہ ناخن کو جو مرنے کے بعد جدا کیا ہے، اور جدا شدہ بال کو جو مرنے کے بعد جدا کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ دفنایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہو گیا یا